سارا ان کو ایمبریج پڑ رہا ہے، اور انڈسٹری جو ہے وہ ان پروڈکٹس کے لیے اپنی پروڈکشن روک کے بیٹھی ہوئی ہے. تو فی الفور میرا منسٹری آف انرجی سے یہ مطالبہ ہے، مصدق ملک صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور اس امینڈمنٹ کو ڈیفر کیا جائے، اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیٹو کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ اس ایکٹ میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو ان کو اسٹیک ہولڈرز کی رائے اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر کیا جائے، اور فی الفور اس کو فوراً ریفر کیا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ اس میں جو ہے ہمارے عاصر خان صاحب کو اب میں سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بلوچستان کی انڈسٹریز اور کراس بارڈر کے بارے میں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے انہوں نے کہا کہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں بلوچستان سے، وہیں پہ بلا پڑھا ہوں، وہیں پہ پڑھا ہوں، اور کراچی سے بھی پڑھا ہوں. پچھلے 75 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ جی ہمیں پورے ملک یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ محروم صوبہ ہے، اور صرف یہ باتوں کی حد تک ہے. ان 75 سالوں میں عملاً کچھ نہیں کیا گیا بلوچستان میں. اور اب جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس وقت جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، جو دہشت گردی چل رہی ہے، اس میں بہت سے سیاسی وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ معیشت کی بھی ہے. وہاں کے لوگ بے روزگار ہیں، وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہے. تو میں نے تنویر بھائی جان اور ثاقب بھائی صاحب سے یہی بات کی کہ جیسے ہم نے آئی پی پیز کے ایشو کو اٹھایا اور اس کے پیچھے لگے رہے، اور الحمدللہ وہ ہم نے کام کیا بھی. تو اب یہ وقت ہے، کیونکہ یہ صوبہ صرف بلوچستان کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے. تو ہمیں سب کو لے کے چلنا ہوگا، اور اس صوبے کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو حل ہیں اس کے بارے میں بیٹھنا پڑے گا اور اس کو حل کرنا ہوگا. اب شروع میں جو سب سے پہلے شروع کروں گا، جو معیشت سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت. آپ کو اگر پتہ ہوگا کہ بلوچستان 44% ہے پورے پاکستان کا. اس وقت 71% جو آبادی ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے وہاں پہ، اور انڈسٹری وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور دنیا میں جب بھی کوئی بھی معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں، یا تو آپ انڈسٹریلائزیشن کریں وہاں پہ، یا وہاں پہ آپ ٹریڈ کریں. پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، 70% جو ٹریڈ ہوتی ہے دنیا میں وہ بارڈر ایریاز کی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس بلوچستان میں ہمارے پاس 2 بارڈر ہیں، جو ایک 1400 کلومیٹر کا ہے اور ایک ساتھ 900 کلومیٹر کا ہے. اور 14 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ان بارڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ لنک ہیں. اور 75 سال میں اس ٹائم صرف 2 بارڈرز وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. اور وہ بارڈرز پہ بھی اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بند ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے افغانستان سے مسئلے پولیٹیکل، اس کی وجہ سے کبھی ایران سے پولیٹیکل مسئلے. لیکن جو مین مسئلہ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اس میں جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے جو قانون ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آ رہا ہے. اب اسٹیٹ بینک نے ایکسپورٹ پہ انہوں نے ڈکلیریشن کی شرط رکھ دی، جو 75 سال سے یہ چیز نہیں ہو رہی تھی. اور بغیر ایف پی سی سی آئی کو کنسلٹ کیے، بغیر بزنس کمیونٹی کو کنسلٹ کیے، انہوں نے جو ہماری جو ڈکلیریشن کی شرط لگا دی اس سے ہماری ایکسپورٹ افغانستان کے عادی ہو گئی ہے. اب ریسنٹلی انہوں نے ایران پہ آئی فارم کی شرط لگا دی ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ جی آئی فارم اب ایران میں بینکنگ چینل نہیں ہے. پچھلے 75 سال سے وہاں پہ اسی طرح سے آ رہے ہیں، وہاں پہ ڈیوٹی ٹیکسز ہم پے کر دیتے ہیں. لیکن اب گورنمنٹ نے جو اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی دے دی بغیر کنسلٹیشن کے، تو ہماری امپورٹ بھی وہاں پہ بند ہو گئی، ٹریڈ بند کر دی. انڈسٹری پہلے سے نہیں ہے. اب جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، خاص کر جو جوان طبقہ ہے، وہ کیا کریں گے؟ اب اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پہ انشورنس کمپنیز جو بھی ہماری گڈز پاکستان سے، کراچی سے بلوچستان جاتی ہے، انشورنس والوں نے انکار کر دیا کہ جی آپ کے گڈز ہم انشورڈ نہیں کریں گے. ایک تو وہاں پہ جب بھی ہم ڈیوٹی ٹیکسز بھی دے دیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ایف سی ہے، پولیس ہے، ایف بی آر ہے، آپ کوئی بھی ادارہ لیں،
جب ہم گڈز وہاں پہ کلیئر کراتے ہیں، ڈیو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ساری پیمنٹیں ہونے کے باوجود بھی جب آپ کی گڈز کراچی یا پنجاب جاتی ہے تو 10 جگہوں پہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بلوچستان کو ایک اسمگلر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا کسی چور کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لوگ وہاں پہ اب آہستہ آہستہ کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ پرائیویٹ لوگوں نے بھی اب یہ کام شروع کر دیا، جب انڈسٹری نہیں ہے، جب ٹریڈ نہیں ہے، اب لوگوں کے گڈز لوٹے جا رہے ہیں، باقاعدہ ان کو پرچیاں دیے جا رہی ہیں کہ آپ کا یہ ٹرک آ رہا ہے اور اس ٹرک پہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ورنہ آپ کا ٹرک گیا۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اس میں میری جو تجاویز ہیں وہ یہ تجاویز ہیں کہ پہلے تو اب اسمگلنگ اینٹی ڈرائیو گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، اس سے انڈسٹری کو تقویت ملی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی وہ الٹرنیٹ بھی دینا چاہیے۔ اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کو 5 سال یا 10 سال وہاں پہ ٹیکسز میں انڈسٹری لگانے کے لیے چھوٹ دیں، تاکہ ہمارے پاکستان سے بھی انویسٹر آ کے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں اور باہر سے بھی لوگ آ کے انڈسٹری لگائیں۔ اب پوری دنیا میں آپ جائیں، ایون امریکہ جائیں، یورپ جائیں، جو انڈر ڈیولپ علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو کھینچنے کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کی دی جاتی ہیں اسکیم، آپ کو جو ہے نا وہ پیسے بھی کم لیتے ہیں، آپ سے بجلی کے ریٹ بھی کم لیتے ہیں، آپ کو ڈیوٹی ٹیکسز میں بھی ریلیف ہوتی ہے تاکہ وہ اس جگہ کو اپلفٹ کریں۔ اور دوسرا جو اس میں میں اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر